نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے نماز عیدین کے متعلق کچھ احکام، تقریباً اکثر احکام بیان کروں گا. سامعین محترم، عیدین کی نماز پڑھنا واجب ہے. عید الفطر یعنی یکم شوال اور عید الاضحیٰ یعنی 10ویں ذی الحجہ کے دن جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے یعنی اشراق کا وقت ہو جائے تو با جماعت 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. عیدین کی دونوں نمازوں میں 6 مزید تکبیر کہنا بھی واجب ہے، یعنی جن میں سے 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد واجب ہیں اور باقی 3 تکبیریں دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے کہنا واجب ہے. اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ پڑھنا سنت ہے اور سننا واجب ہے. نماز عیدین کے واجب ہونے کی وہی شرائط ہیں جو نماز جمعہ کے واجب ہونے کے لیے ہیں. چنانچہ نماز عیدین اس شخص پر واجب ہوتی ہے جو مرد ہو، لہٰذا عورت پر نماز عیدین واجب نہیں. دوسری شرط تندرست ہو، بیمار پر نماز عیدین واجب نہیں. نماز عیدین کے واجب ہونے کے لیے تیسری شرط مقیم ہو، لہذا مسافر پر نماز عیدین واجب نہیں. چوتھی شرط وہ آزاد ہو، لہذا غلام پر نماز عیدین واجب نہیں. پانچویں شرط بینا ہو، لہذا نابینا پر نماز عیدین واجب نہیں. چھٹی شرط یہ ہے کہ مامون ہو، لہذا ایسا شخص جسے راستے کا امن حاصل نہ ہو، کسی بھی دشمن انسان یا حیوان کا خوف ہو تو اس پر نماز عیدین واجب نہیں. ساتویں شرط یہ ہے راستہ چلنے پر قدرت رکھتا ہو، چنانچہ ایسا شخص جو کسی بھی وجہ سے چلنے پر قدرت نہیں رکھتا تو اس پر نماز عیدین واجب نہیں. لیکن ان جو افراد جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اگر کوئی بھی شخص جس پر کسی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے نماز عیدین واجب نہیں تھی لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لی تو اس کی نماز پھر بھی صحیح ہو جائے گی. اور نماز عیدین کے صحیح ہونے کی کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ شہر یا اس کے فنا کا ہونا. دوسری شرط بادشاہ یا اس کا نائب ہونا یا بادشاہ کا مقرر کردہ آدمی کا ہونا. تیسری شرط اذن عام ہونا، یعنی کھلی اجازت ہو، کوئی روک ٹوک اس کے اندر نہ ہو. جس طرح کہ کرونا کے اندر روک ٹوک اگر ہو تو پھر نماز عیدین واجب نہیں ہوگی، لیکن روک ٹوک نہ ہو، اس کے اندر بالکل کھلی اجازت ہو، مساجد کھلی ہو، کوئی بھی روک ٹوک حکومت کی طرف سے نہ ہو تو پھر وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. چوتھی شرط جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا. پانچویں شرط وقت ہونا، یعنی جب اشراق کا وقت ہو جائے تو اس وقت نماز عیدین کا پڑھنا اس کا وقت ہو جاتا ہے. نماز عیدین خطبہ کے بغیر بھی صحیح ہو جاتی ہے لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. خطبہ نماز عیدین سے پہلے اگر دے دیا جائے تب بھی نماز صحیح ہوتی لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. عید الفطر کے دن کچھ مستحبات ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کر ان پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. پہلی جو مستحب چیز ہے عید الفطر کے دن وہ نیند سے جلدی بیدار ہونا. دوسری صبح کی نماز محلے کی مسجد میں ادا کرنا. اور تیسری مسواک ادا کرنا. چوتھی غسل کرنا. پانچویں جو مستحب چیز ہے اپنے کپڑوں میں سے بہترین لباس پہننا. چھٹی جو مستحب چیز ہے خوشبو لگانا. ساتویں مستحب چیز عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، مثلا کھجور وغیرہ. آٹھویں مستحب چیز اگر صدقہ فطر واجب ہو تو عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا. نمبر 9 بقدر وسعت صدقہ و خیرات کا خوب اہتمام کرنا. نمبر 10ویں مستحب چیز خوشی اور فرحت کا اظہار کرنا اور عیدگاہ جلدی اور پیدل چلنا پہنچنا اور عیدگاہ جاتے ہوئے آہستہ آہستہ
تکبیر تشریق کہنا. اور تکبیر تشریق کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور 13ویں مستحب چیز یہ ہے کہ ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے واپس لوٹنا. اور یہ تو عید الفطر کے دن کی مستحبات تھیں. البتہ عید الاضحیٰ کے دن کی مستحبات وہی ہیں جو عید الفطر میں ہیں. کچھ جو ہے فرق ہے، وہ یہ کہ عید الاضحیٰ میں نماز عید سے فارغ ہو کر قربانی کے گوشت سے کھانا تناول کرنا. دوسری جو مستحب عید الاضحیٰ کے اندر وہ یہ ہے راستے میں بلند آواز سے تکبیر تشریق کہنا. اور تیسری یہ ہے کہ نماز عید کے خطبہ میں قربانی اور تکبیرات تشریق وغیرہ کے احکام کا بتلانا وغیرہ. نماز عیدین کی ادائیگی کا طریقہ. نماز عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، صرف فرق نیت کا ہے. عید الفطر کے اندر نیت نماز عید الفطر کی جائے اور عید الاضحیٰ کے اندر نماز عید الاضحیٰ کی نیت کی جائے. باقی ان دونوں نمازوں کا وہی طریقہ ہے جو عام نمازوں کی جماعت کا طریقہ ہے. البتہ ان میں زائد تکبیرات کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد امام اپنے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے اور تکبیر کہے. اسی طرح 3 مرتبہ کرے. مقتدی بھی ہر تکبیر میں یہی عمل کرے. ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانے کے بعد چھوڑ دیں. تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے بجائے باندھ لیں. دوسری رکعت میں قرات سے فارغ ہو کر رکوع سے پہلے اسی طرح یہ 3 تکبیرات مقتدی اور امام کہیں. پہلی رکعت اور دوسری رکعت کی تکبیروں میں فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے اور دوسری رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ چھوڑنے چاہیے. چوتھی تکبیر کہتے ہوئے امام اور مقتدی رکوع کریں. اب عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے اندر یہ جو ہم نے سنتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اب عید الاضحیٰ کے اندر ایک حکم اور بھی شریعت کی طرف سے ہم پر لاگو ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی نماز فجر سے لے کر ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر شخص پر ایک مرتبہ اگر مرد ہو تو بلند آواز سے اور اگر عورت ہو تو پست آواز سے فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. خواہ جماعت سے نماز پڑھے یا اکیلا، مسافر ہو یا مقیم، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، ہر ایک پر ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. اور تکبیر تشریق میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی تھی، وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستوں، نیکی کی بات آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اسی لیے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور نیچے کمنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. ارے ناظرین، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر تو کر لیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کیا ہی نہیں. یہ بالکل فری ہے، اسے سبسکرائب کرنے سے آپ کو ہماری ویڈیوز روز نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جایا کریں گی. تو ہمارے چینل کو جلدی سے کر لیجیے سبسکرائب. ہم آپ سے ملتے ہیں کل اسی طرح کی کسی اور ویڈیو میں.